دنیا کے امیر ترین لوگوں کے نام کو 2 4 5 بتا سکتے ہیں؟ ایک صاحب ہیں جن کے نام سے آپ واقف ہوں گے, دس نیم از دی وارن بفیٹ. گوگل یہ کہتا ہے کہ اس کے پاس جو نیٹ ورتھ ہے اس وقت وہ $100 بلین ہے. کتنی ہے جی؟ اور پاکستان کے جو پرابلمز ہر سال پڑتے ہیں وہ کتنے $بلین کا مسئلہ ہوتا ہے؟ 3-4 ہمیں چاہیے ہوتے ہیں. آپ اندازہ لگا لیجئے یہ 22 کروڑ قوم کو رگڑا لگ جاتا ہے 2-3 بلین سے, جو حالت ہماری ہوئی پڑی ہے. سٹوری یہ ہے کہ ونس ایسا ہوا کہ وارن بفے کا جو تھا نا ایک پائلٹ, جہاز کا پائلٹ, اس کا نام تھا مائک فلنٹ. یہ لکھ لیں. مائک فلنٹ نے ایک دن بیٹھے بیٹھے وارن سے پوچھا کہ مجھے کوئی ایڈوائس کیجیے. آپ ذرا سنیے گا بتانے والا کون ہے؟ $100 بلین کا کی ورتھ کا مالک, جس کی کوٹیشن بھی کوٹیشن ہے. 3 کوٹیشنز اس کی بڑی فیمس ہے, میں ابھی سناؤں گا. تینوں کی تینوں کمال ہیں. ایک تو سب نے سنی ہوئی کہ کبھی بھی اپنے سارے انڈے ایک باسکٹ میں نہ رکھو. اس جملے میں اتنا بڑا وزڈم ہے کہ جس نے بھی انڈے سارے ایک باسکٹ میں رکھے ہوتے ہیں میں نے ان کو اجڑتے دیکھا. ان کی کرائسس مینجمنٹ فیل ہو جاتی ہے, ان کی ایسی کی تیسی پھٹ جاتی ہے. وارن بفے اتنا وزڈم ہے اس کے پاس کہ ونس ایک لڑکا آیا اسٹوڈنٹ, اس نے کہا کہ ون میرے پاس پیسے تھوڑے پیسے ہیں, میں کہاں انویسٹ کروں؟ یہ ہوتا نہیں عام لوگ آ جاتے ہیں کہتے ہیں سر میرے پاس $50,000 میں کہاں انویسٹ کروں؟ تو بندہ سوچ میں پڑ جاتا ہے یار $50,000 سے نہ یہ ڈاؤن پیمنٹ کسی اپارٹمنٹ کی بنتی ہے, نہ بیریا کا پلاٹ آتا ہے, نہ فائل خریدی جا سکتی ہے, اس کو کہاں انویسٹ کیا جائے؟ جیسے ہی وارن نے سنا اس نے جواب دیا سمپل, یہ تھوڑے پیسے ہیں, خود پہ انویسٹ کر دو. دنیا کی سب سے بہترین انویسٹمنٹ خود پہ ہے. اس نے کہا ہاؤ؟ اس نے کہا سمپل, پرچیز اے بک. آپشن نمبر 2, اٹینڈ اے ٹریننگ. وہاں کامن ہے, ہمارے پاکستان میں ٹریننگ کامن نہیں ہے. یہ تو ابھی مطلب ان ہاؤسز میں نہیں آئی, ہمارے اداروں میں نہیں آئی. چند دن پہلے سنگاپور تھا تو سنگاپور مینجمنٹ یونیورسٹی کی میں نے آپشنز دیکھی کہ جس دن میں جا رہا ہوں کوئی کورس اویلیبل ہے. آپ یقین کریں مجھے سمجھ نہ ہے میں کون سا کروں کون سا چھوڑوں. دنیا میں اتنی آپشنز ہیں سیکھنے کی, پاکستان میں کوئی ایسا کلچر ابھی نہیں آیا. تو اس نے کہا کہ بک پرچیز کر لو, ٹریننگ اٹینڈ کر لو. اس نے کہا اگر اور تھوڑے پیسے ہیں تو کیا 2 کافی کے کپ لے سکتے ہو ان پیسوں سے؟ اس نے کہا یس, دی لاسٹ آپشن میں 2, لیکن 2 کافی کے کپ کیوں؟ جواب سنیے گا. اس نے کہا ایک تم پینا اور ایک کسی وزڈم فل بندے کو پلا دو. وہ جو 10 منٹ کی کمپنی ہے نا وہ بھی ایک انویسٹمنٹ ہے. کسی قابل انسان سے ملنا, اس کی بات کو سننا. یہ 2 کوٹیشن سمجھ آ گئی. ٹاپک کی طرف واپس آ رہا ہوں. یہ 3rd پارٹ ہے, یعنی تیسری کوٹیشن ہے. اینڈ دی 3rd تھنگ از, تیسری چیز کیا ہے؟ اس نے فرینڈ کو کہا کہ اگر میں تمہیں کچھ گفٹ دوں تو تمہیں کیسا لگے گا؟ اب سوچئے گا دینے والا کون ہے؟ دنیا کا امیر ترین انسان. یہ وارن سے پہلے وارن ٹائپ لوگ ہی تھے نا, بلینئرز. اب دنیا کا کلچر چینج ہوا, IT سے جڑے لوگ آ رہے ہیں. اب آپ کو ینگ CEOs ملتے ہیں. یہاں پاکستان میں بچے ملتے ہیں, بچہ ملتا ہے کہتے ہیں صاحب میری $35 ملین کی کمپنی ہے, 29 سال عمر ہے. یہ چینج ہو گیا دنیا کا کانسیپٹ. پہلے تو دیکھیں نا جی والے بڑے, جنرل الیکٹرک بڑے رچ تھے, میٹلز کے ساتھ جڑے رچ تھے, لینڈ کے ساتھ جڑے رچ تھے, ایگریکلچر سے رچ تھے. اب IT نے کمال یہ کیا ہے کہ کام سا اسمارٹ سا ہوا ہے, فیس بک کا مالک, ٹی شرٹ پہنا ہوا, وہ دنیا کا امیر ترین انسان ہے. تو اس نے وارن کی طرف دیکھا, مائک فلنٹ نے, پتہ نہیں 12 سال سے اس کا جہاز اڑا رہا تھا. اس نے کہا جی آج مہربان ہو ہی گیا ہے. اگر لوکل کوئی پائلٹ ہوتا نا وہ کہتا پیسے ملنے لگے, انعام کے طور پہ پیسے دے گا. اس نے انعام کے طور پہ پیسے نہیں دیے اس کو. اس نے کیا کیا؟ اس نے کہا یو ہیو 1 page A4 size. Suppose that you all are Mike Flint and I am Vaughn. اس نے کہا یہ پیپر ہے تمہارے پاس؟ اس نے پین ہے؟ میں وان ہوں آپ سے پوچھ رہا ہوں, پین ہے؟ اوکے, میں آپ کو ٹائم دے رہا ہوں 12 منٹ کا. ایکٹیویٹی سن لے کیا ہے جو یہ میں کروانے لگا ہوں. یہ ایکٹیویٹی میں کلاس رومز میں کرواتا ہوں اور دنیا کے کتنے ٹرینرز کرواتے ہیں, اور یہ گوگل پہ پڑھی ہے, یوٹیوب پہ پڑھی ہے. اس پہ کتابیں لکھی گئی ہیں, دنیا کی پروڈکٹیوٹی کی سب کتابیں جو لیٹسٹ چھپی ہیں اس میں یہ ٹیکنیک لکھی ہوئی ہے. اچھا یہ خواہشیں کیا ہوں گی؟ یہ آپ کے گولز ہو سکتے ہیں, یہ آپ کے ایمبیشنز ہو سکتے ہیں, یہ آپ کی وشز ہو سکتی ہیں, یہ آپ ممکن ہے کسی نے چاہا ہو, آپ کے ابا نے چاہا ہو آپ ایسا اچیو کریں. 1 2 3 4 5 6 7 یہ 25 ہونی چاہیے. کتنی ہونی چاہیے؟ یہ کسی بھی فیلڈ کی ہو سکتی ہیں. اٹس اباؤٹ لائف, اٹس اباؤٹ ہیلتھ, اٹس اباؤٹ فیملی, اٹس اباؤٹ یور ایمبیشنز, اٹس اباؤٹ یور پیشن, اٹس اباؤٹ یور کریز, اٹس اباؤٹ یور انسپریشنز, آسپائریشنز, اینی تھنگ. ڈن؟
مل کے بولیں سارے. اوکے گڈ. یہ تھا اسٹیپ نمبر 1. آپ نے اگلا کام یہ کرنا ہے کہ آپ کو میں اگین 5 منٹ دے رہا ہوں اور آپ نے 1 سے 25 تک جو بھی خواہشیں لکھی ہیں آپ نے بے دردی سے 20 کو کاٹ دینا ہے. لائک یہ فرض کریں 3rd پہ ایسی ہے, یہ میں نے کاٹ دی. ٹاپ امپورٹنٹ 5 نکالنی ہے اس میں سے, سمجھ آئی جی؟ یعنی 20 ایسی ہیں جس پہ کمپرومائز کیا جا سکتا ہے. کریں تو صحیح, نہیں ہے تو نہ کریں, مجھے نہیں مسئلہ. آپ نے 5 بچانی ہے اور جو 5 بچانی ہے نا, یہ دیکھیں ان کو آپ نے سرکل کر دینا ہے کہ یہ ہے, وہ یہ ہے, اس نمبر پہ ہے, ایسے کر کے. اور جو نہیں اس کو آپ نے کراس کر دینا کہ وہ کوئی ارجنٹ نہیں ہے. ارجنٹ سے مراد یہ کہ وہ اگر ابھی نہیں ہوگی تو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ لیکن اصل میں جو 5 ہے نا, ٹاپ 5, ان کے ساتھ اسٹیفن کوے کی زبان میں کہوں تو ارجنٹ اور امپورٹنٹ دونوں جڑے ہوئے ہیں. یعنی ابھی نہیں تو کبھی نہیں ہے ان کے ساتھ. ناؤ اینڈ نیور کی کیفیت ان کے ساتھ ہے جی. بولا میں نے کیا, دوبارہ بول رہا ہوں, 5 وہ بچانی ہے, کوئی بھی ہو سکتی ہیں اس میں سے, جو ابھی نہیں تو کبھی نہیں ہے اور باقی کبھی صحیح. ڈن جی. 25 میں سے 5 بچا لیں, باقی کو کاٹا لگانا ہے, پراپر کراس کرنا ہے آپ نے اس کو. اس پیج کی بیک سائڈ پہ ٹاپ 5 کو ادھر سے پڑھ کے دوبارہ لکھ لیں, 1 2 3 4 5, اور اس کو ذرا بگ سائز میں لکھنا ہے آپ نے, فل پیج پہ لکھنا ہے. سمجھ آئی جی؟ اچھا آپ سنیے گا, میں وہ اس کے پیچھے جو سائیکالوجی تھی بعد میں پڑھاؤں گا, میں صرف آپ کو بتا دوں کرنے والا کام کیا ہے. ذرا غور کیجئے ہوا کیا ہے. جو ٹاپ 5 ہے نا, اگر یہ ہو جائے نا تو 20 خود بخود ہو جائیں گی. پڑھ کے دیکھ لیں. وہ 20 میں اکثر بائی پروڈکٹ ہے. پڑھیں ذرا ایسا ہوا کہ نہیں ہوا. لائک میں مثال دیتا ہوں, فرض کرتے ہیں کسی نے لکھا ہے فائنینشیل فریڈم, فائنینشیل, اور وہ 20 میں کہیں لکھا ہوا ہے میں نے ساری دنیا گھومنی ہے, تو وہ obvious سے ہو جائے گی نا. جب پیسے آئیں گے اس سے ہو جائے گی. نہیں سمجھ آئی؟ کسی نے لکھا ہے کہ میری اچھی صحت, اور ادھر لکھا ہے میں ریگولر واک کروں گا, تو وہ obvious ہے کہ جو واک کرے گا اس کی صحت ٹھیک ہو جائے گی, رائٹ. اگر فرض کریں کسی نے لکھا ہے کہ جی مجھے اپنے تعلقات اچھے کرنے ہیں اپنے گھر والوں کے ساتھ, اور ادھر اس نے لکھا ہے کہ فیملی از ویری امپورٹنٹ, تو اصل میں فیملی امپورٹنٹ ہے, تعلقات خود ٹھیک ہونے چاہیے. میری بات سمجھ رہے ہیں؟ سو یہ اس کو کہتے ہیں, اس کا جو بک میں نام لکھا ہوا ہے نا وہ ہے 5/25 رول. لکھ لیں, جس کا نام بھی لکھ لیں, تاکہ آپ گھر بیٹھ کے بعد میں آرام سے اس کو گوگل سرچ کریں کہ سر نے صحیح کہا کہ نہیں کہا, یوٹیوب کریں, اس پہ کتابیں پڑھیں, اور یہ بے شمار جگہ پہ یہ رول لکھا ہوا جی, جس کی ایکٹیویٹی ہم نے کی ہے. اب ذرا دھیان سے سن لیں کہ آپ کا سیشن اب جس طرف جانے لگا ہے نا, میں آپ کی اس 1 2 3 4 5 کا کوچ ہوں. اس کو اچیو کرانے میں میرا رول کیا ہے؟ اب میں وان نہیں ہوں, اب میں قاسم علی شاہ ہوں. سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ کیونکہ جو 5 ہمیں مل گئی ہیں, I can support you in this session and even after this session, کہ ہمیں کبھی بھی اکٹھے بیٹھنا ہے تو میں آپ کو سپورٹ کر سکتا ہوں 1 2 3 4 5 کو اچیو کرنے میں. ڈن. جو بھی 25 کو تیزی سے کر لیتا ہے نا, اس کے پیچھے سائیکالوجی یہ ہے کہ اس کے اندر انیشیٹو, کریج, کریٹو تھنکنگ, اور اس کے سوچنے اور ایکشن کرنے میں ایک وہ ہائیلی ڈیسیسو ہے, ڈیسیژن پاور بڑی اسٹرانگ ہے. یہ سائن ہے. جو سوچ میں پڑا رہتا ہے اور لکھتا ہے نا سوچ کے, وہ بھی پازیٹیو ہے, نیگیٹو نہیں ہے وہ. اس کی انالیٹیکل تھنکنگ, ڈیپتھ, انر سیلف بڑی مضبوط ہوتی ہے, کیونکہ وہ لکھتے ہوئے بھی سوچتا ہے کہ مجھے سوچنا ہے پہلے. آپ اپنی جگہ پازیٹیو ہیں, لیکن جس کی سپیڈ تیز نہیں تھی وہ بھی پازیٹیو ہے. اچھا, جس کی خواہشیں جلدی ختم ہو گئی ہیں نا, اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو سوچنا چاہیے کہ ایک فینومینا اس کے ساتھ ہونا شروع ہو چکا ہے. وہ کیا ہے؟ جیسے جیسے عمر گزرتی ہے ہماری ہوپ کا گراف نیچے جاتا ہے. اس دنیا میں رہتے ہوئے خواہش کا, گول کا, ٹارگٹ کا ہونا بہت ضروری ہے. خدا کے لیے اللہ سے دعا مانگیں, یا باری تعالیٰ آخری سانس تک میں فنکشننگ رہوں. یہ اتنا ضروری ہے. اور یہ کسی نہ, میرے والد صاحب ریٹائر ہوئے 2013 میں. انکل پچھلے 10 سال 11 سال میں نے ان کو کرنے کے اتنے کام بتائے, اور اللہ, امیاں مجھے چھیڑتی ہیں, میں جب جاتا ہوں نا, امی ابو کہاں ہے؟ کہ تیرا ابا بگڑ گیا. میں نے کہا کیا؟ کہتی ساری زندگی تیرے فادر نے کسی کو دوست نہیں بنایا. شدید انٹروورٹ ہے والد صاحب. اور پچھلے 10 سالوں میں مسجد کمیٹی,
ایک کمیٹی پیچھے میں نہیں پکڑی, ان کی حلوہ پوڑی کمیٹی. میں نے کہا اس کا کیا کام ہے؟ کہتے بس حلوہ پوڑی کھانی ہوتی ہے. ایک دن جناب وہ نکل کے کہتے نہیں ہم لوگ نا وہ چھانگا مانگا جا رہے ہیں. میں نے کہا ابو وہ تو ہمارا کام ہوتا ہے چھانگا مانگا. کہتے نہیں یار وہ سارے بابوں نے پلان کیا, سارے بابے ان کے دوست ہیں, وہ سارے بوڑھے بوڑھے دوست ہیں ان کے, وہ ہفتے میں ایک دن نہاری پارٹی کرتے ہیں, نماز کٹھی پڑھتے ہیں, سوشل ویلفیئر کا کام کرتے ہیں, گاؤں میں کسی کو پیسوں کی ضرورت ہے وہ ارینج کر کے دیتے ہیں. میرے ساتھ ابا نے 7 کنٹری دیکھ لی ہیں. انہیں جیسے ہی پتہ لگتا ہے میں کہیں جا رہا ہوں تو اگر میں انہیں آفر کروں کہ ابا میں جا رہا ہوں, مجھے رینجرز نے بلایا, میں نے لیکچرز دینے کراچی میں چلوں ساتھ. دوستی ہوگی نا. یہ بھی واقعہ ہے, آپ کو میں نے شاید ویڈیوز میں سنا ہوگا کہ 36 کی ایج پہ میری ابا سے دوستی ہوگی, کیونکہ 36 کی ایج تک میں اپنے ابا کو گلے نہیں ملا تھا. ہیزیٹیشن تھی, ابا اتنے سخت نہیں تھے شاید, ایک ہیزیٹیشن تھی. اور 36 کی ایج میں میرا بیٹا جو ہے ماشاء اللہ اب بھی میرے سے اس کی ہائٹ زیادہ ہے, تو وہ مجھے نا اکثر مجھے پکڑ کے نا, تو بچوں کی عادت نہیں ہوتی بڑا لاڈ کرنے, ایسے پکڑ کے اپنے باپ کو, وہ میں نے کہا چھوڑ دے یار پسنی ہے, میرے درد ہو رہی ہے. تو میں نے اس نے مجھے چھوڑا, تو میں نے کہا یار ابا کو تو میں کبھی نہیں ایسے ملا, تو کیوں نہ آج ملوں. یہ 36 کی ایج کا واقعہ, آج میری 44 ایج, 8 سال پہلے. میں نے گاڑی نکالی اور ابا اماں کی طرف چلا گیا, دونوں کٹھے بیٹھے ہوئے تھے. تو اماں کے سامنے میں نے ابا کو کہا کہ ابو ایک بات کہنی ہے. تو ابو کہتے ہیں خیر ہے پتر. میں کہ جی ایک چھوٹی سی عرضی پیش کرنی. تو ان کو پتہ نہیں کو کام پڑ گیا, کیا مانگنا ہے اس نے, کیا کہنا ہے. ابو نے کہا ہاں بتاؤ. میں نے کہا ابو میں نے گلے لگنا ہے. میری طرف دیکھا, کہتے ہیں یار عید تے لگ گیا سے. میں نے کہا وہ جو آپ ملتے ہیں نا عید پہ, والد صاحب مجھے کبھی ملتے ہیں نا وہ بس ایسے ہلکا سا نا بس کر کے ٹھیک ہے ہو گیا گلے مل لی. میں کہا وہ تو نہیں, میں نے صحیح طرح ملنا ہے آپ کو, جیسے محسن مجھے ملتا ہے, جیسے ہادی مجھے گلے لگاتا ہے. وہ اٹھ کے کھڑے ہو کہتے ہیں اوکے الاؤڈ. تو میں نے انکل ابو کو اپنے ایسے گلے لگایا اور چھوڑا نہیں. 5 منٹ گزر گئے. والد صاحب نا بڑے مضبوط نروز کے ہیں, ابو کو میں نے کبھی روتے نہیں دیکھا, میں نے کبھی نہیں دیکھا, نیور. میں نے ماں سوائے خانہ کعبہ میں کبھی ہوگا یا مدینہ شریف میرے ساتھ ہے تو ابو کی آنکھوں میں نمی میں نے دیکھی ہوگی. تو ایک دم ایسے لگا جیسے کوئی بچہ رو رہا ہے, اور وہ روتے روتے کہنے لگے کہ پتر انی ٹھنڈ پہن دی ہے پہلے کیوں نہیں پائی. میری بھی آنکھوں میں نمی. اور مجھے خیال ہے ہم کتنے بدقسمت لوگ ہوتے ہیں, دنیا سے لوگ چلے جاتے ہیں اور بعد میں ہم ان کا دن مناتے ہیں. ہم کہتے ہیں ہم کاش اسے بتا دیتے, اور ہمیں زندگی میں شرم آتی ہے, پاؤں دباتے, گلے لگاتے, شیئرنگ. تو اب تو ابا کو میں بہت ٹریول کرواتا ہوں. میرے آدھے دوست ابا نے اغوا کر لیے. میرے آدھے دوست, یقین کریں. اب میں ایک دن میں نے پوچھا کدھر پہنچ, کہتے گجرانوالا. میں کیوں چڑے کھانے. اور میں نے کہا شکر اللہ کا کہ وہ ساری زندگی انٹروورٹ رہے, اب ہائیلی سوشل ہو گئے ہیں. اور میں نے کیا کیا ہے, ایک اچھی ہینڈسم اماؤنٹ منتھلی, ایک گاڑی, ایک ڈرائیور دیا ہوا ہے, جو مرضی کریں, نو چیک اینڈ بیلنس, ختم ہو جائے باجی اور بتا دیں, کھلے ڈلے پیسے. میں کہتا ہوں آپ آزما کے دیکھیں, آپ یہ کر کے دیکھیں, آپ کی زندگی میں کتنی خوشی اور سکون آئے گا. ہم لوگ آخر میں نا ابا کو ایک کمرے تک محدود کر دیتے ہیں. جب خواہش ختم ہو جاتی ہے نا تو یاد رکھیے بندہ مر جاتا ہے. خواہش بری نہیں ہے, obsession برا ہے. اس لیے دین پیسے کمانے کو منع نہیں کرتا, پیسے کے لالچ کو منع کرتا ہے. اگر خوشحالی انکریج نہ کی گئی ہوتی تو رسول خدا کی یہ دعا نہ ہوتی, یا یہ جملہ نہ ہوتا کہ اوپر والا ہاتھ, اور یہ نہ جملہ آپ نے فرمایا ہوتا کہ غربت جو ہے وہ کفر تک لے جاتی ہے. آپ کی 5 خواہشوں سے اس میں جس کی خواہشیں کم ہیں اس کو فوری طور پہ سوچنا چاہیے کہ چھوٹی چھوٹی خواہشیں وہ پیدا کر لیں اگر جینا ہے. اسی کا نام جینا ہے, چھوٹی چھوٹی خواہشیں. ممکن ہے وہ پلان کرے کہ یار میری جو اب انکم میں نے کمانی ہے, میں نے گاؤں میں ایک چھوٹی سی مسجد بنانی ہے. میں نے بڑے لوگوں کو اسکول اڈاپٹ کروائے ہیں, ہم بچے اڈاپٹ کرتے ہیں. میں کہتا ہوں اسکول اڈاپٹ کرو, گورنمنٹ کے اسکولس. کسی کو یونیفارم لے دو, کسی جگہ واٹر کولر لگوا دو, کسی کے واش روم کی سروس اچھی کروا دو. بڑے کام ہیں. آپ وعدہ کریں میرے ساتھ, اور اللہ کو حاضر ناظر جان کے دعا بھی کریں ساتھ, کہ آپ نے آخری سانس تک کیا کرنا ہے, فنکشننگ رہنا ہے, ریٹائر نہیں ہونا. کیونکہ یقین کیجیے گا جو ریٹائر ہوتا ہے نا پھر اس کے بعد وہ ایک عمرہ کرتا ہے اور آب زمزم پیتا ہے اور کفن کو وہاں سے جا کے ویٹ کر کے لے کر آتا ہے, پھر ایک ہی کام رہ جاتا ہے, وہ کیا ہے, اوپر جانے کا. آپ میں سے جس کے والد صاحب حیات ہیں ہاتھ کھڑا کریں, الحمدللہ. اماں حیات ہیں, ہاتھ کھڑا کریں, گڈ, الحمدللہ. ایک مووی ہے جو آپ نے اپنے فادر کے ساتھ بیٹھ کے دیکھنی ہے, اس مووی کا نام ہے لیو 200.
یہ نیٹ فلکس پہ پڑی ہوئی ہے. یہ سیریز ہے آدھے پونے گھنٹے کی, 5 ایپیسوڈز ہیں اس کی. دنیا میں 5 بلو زونز ہیں. کتنے ہیں جی بلو زونز؟ کتنے؟ جو 5 بلو زونز ہیں نا, اب آپ دیکھیں میں آپ کی ٹریننگ کو کدھر جوڑ رہا ہوں, بلو زون کے ساتھ جوڑنے لگا ہوں اس 5 چیزوں کو. اس میں سے ایک جو ہے نا وہ اوکیناوا ہے. اوکیناوا کا پتہ ہے کہاں پر ہے؟ اکیگائی کتاب کا پتہ ہے؟ اکیگائی فلسفی کا پتہ ہے؟ اوکیناوا وہ جزیرہ ہے جاپان کا جہاں پر ایوریج ایج کیا ہے 100. بلو زونز دنیا کی وہ جگہیں ہیں جہاں پر قبرستانوں میں جو بوڑھے پڑے ہیں وہ 100 سال کے تھے. کتنی جگہیں ابھی تک دنیا میں؟ انہوں نے ان جگہوں پہ جا کے دیکھا ہے اور ان لوگوں پہ ریسرچ کی ہے تو پتہ لگا ہے کہ یہ اپنے آخری سانس تک کوئی نہ کوئی گول ٹارگٹ لے کر چلتے ہیں. اور ان سب میں جو ایک کمال کی خوبی ہوتی ہے سب میں, جتنے 100 سال کے ہیں بابے, وہ لکھ لیں وہ کیا ہے, دے لو دے ورک. وہ سب چیزوں کے بغیر رہ سکتے ہیں, وہ کام کے بغیر نہیں رہ سکتے. نمبر 2, دے آر ہائیلی سوشل. یہ جو انٹروورڈ ہے نا, منہ بسوڑ کے بیٹھنے والی آنٹی انکلز, یہ ان کو اللہ میاں جلدی بلا لیتا ہے. دے آر ہائیلی سوشل, اوپن, دے آر کنیکٹڈ. ان کے اپنے پوتے پڑپوتوں کے ساتھ کھیل رہے ہوتے ہیں. دے لو دیم, دے لو دیئر ورک, دے آر ہائیلی سوشل. اینڈ دی تھرڈ, دی موسٹ امپورٹنٹ تھنگ, یہ تھوڑے سے بے فکرے ہوتے ہیں. اس میں ریسرچ یہ کہتی ہے کہ یہ انسرٹینٹی نہیں رکھتے, انسیکیورٹی نہیں ان میں ہوتی, یہ اللہ پہ چھوڑ دیتے ہیں. اگر اور آسان کرو, یہ جو ہر پوری قوم کو بیماری لگ گئی ہے نا 22 کروڑ کو آج کل, وہ کیا بیماری ہے؟ ہر بندہ فکر مند ہے ملک کا کیا بنے گا. اپنا کام ٹھیک نہیں کر رہا. سر اپنا کام محبت سے, جنون سے, لو سے کرنا عبادت ہے. اس لیے پہلی کو ملنے والی چیز جو ہوتی ہے وہ تنخواہ نہیں ہوتی, وہ حلال تب ہوتی ہے جب پیشن ہوتا ہے. حلال کرنی پڑتی ہے. اور میں پھر بتا رہا ہوں, جس طرح میں نے کہا جی کلیپنگ آپ نے کسی کے لیے کی, فائدہ کس کو ہوا؟ سر کام میں پیشن آپ ڈالتے ہیں, کام سے محبت آپ کرتے ہیں, اللہ آپ کی زندگی میں برکت شامل کر دیتا ہے. اللہ کے رسول نے کہا کہ وہ شخص جو قطع تعلقی سے بچتا ہے اس کی عمر طویل ہوتی ہے, اللہ اس کی عمر برکت ڈال دیتا ہے. اللہ عمر میں برکت جب ڈالتا ہے تو وہ کیا وجہ کیا ہے اس کی؟ قربانی دینا, رشتوں کو ساتھ چلانا, سوشل ہونا, دعوت کرنا, سخاوت ہونا, جی آیا نو کہنا پنجابی میں جو کہتے ہیں, ویلکم, مہمان دے کے خوشی ہونا, کسی کو کہنا آؤ یار ہماری طرف کھا لو, مسئلہ ہی کوئی نہیں, میرا کھا لو یار, ایسی کون سی بات ہے. یہ سارا ریلیجن 1400 سال پہلے, اور آج لیو ٹو 100 میں چیزیں بتائی جا رہی ہیں. رائٹ جی. اب آپ کے سامنے جو 5 یہ گولز ہیں کہ میں جو بھی سٹیپ لے رہا ہوں یہ 5 گولز کے مطابق ہے کہ نہیں ہے. آپ کی زندگی میں فوکس بڑھ گیا اس کی وجہ سے, اور صرف ان 5 گولز کو اپنے اندر ڈیزالو کرنے کی وجہ سے آپ بہت سی چیزوں کو نہ کہنے لگ پڑے ہیں. آپ کوئی بے وقوفوں والی ڈسکشن نہیں کرتے, آپ ٹائم ضائع نہیں کرتے, آپ نے لرن کر لیا نو کہنی ہے, آپ بڑے لوگوں کو معذرت کرنے لگ پڑے ہیں, آپ سیل فون کو ان نیسیسری یوز نہیں کرتے, آپ اپنے سکون کو برباد نہیں کرتے, آپ اپنے پروفیشنل کاموں کو خوشی سے کرتے ہیں. بعض اوقات ہم الاؤ ہی نہیں کرتے کسی, ہمارا جو میکانزم ہے, سسٹم, انسان ایسا بنا ہے وہ بعض اوقات خود سپردگی نہیں کر سکتا. اور یاد رکھیے زندگی میں خود سپردگی سم ٹائم چھوٹے کو بڑے پہ کرنا پڑتا ہے, ڈیپینڈنٹ ہونا پڑتا ہے. اور یہ خود سپردگی اگر اللہ کے ساتھ ہو تو پھر ایمان کا لیول کیا ہوگا. تھینک یو جی.